آخر اتنی زیادہ انوالومنٹ کی اس دنیا میں ضرورت کیا تھی نسل انسان کو؟ یہ ایک عجیب و غریب سا شعور کی آزمائش کا لمحہ تھا. سب سے پہلا انصاف تو ہمیں اپنے وجود سے، اپنے شعور سے کرنا تھا. ہمیں اس کی پرائیورٹی سیٹ کرنی تھی. ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے تھا ابتدائے حال ہی سے کہ ہم اس زندگی میں آئے کیوں، کس کے لیے، جانا کہاں. مگر جب ساری سہولتیں دینے کے بعد آپ کو ایک نگلیکٹ پڑ جاتی ہے، لیسر پرائیورٹیز غالب آ جاتی ہیں. تعلیم آئی، بچے آئے، بیوی آئے، پھر پالنے کی فکر پڑی، پھر سٹیٹس بلڈ کرنے کی فکر پڑی، سونا چاندی کی فکر پڑی، گڈے گاڑیوں کی فکر پڑی، بگیوں کی پڑی، کاروں کی پڑی، جہازوں کی پڑی. اینڈ فائنلی وی آر ٹوٹلی لاسٹ. جب بوڑھے ہوئے، جان سے گزرنے والے ہو گئے، آرتھرائٹس شروع ہو گیا. یہ دنیا نے ہمیں ریٹائر کر دیا. دنیا ایک بڑی مائنر سی ویلیو تھی، مگر اس کے بھی اپنے سٹینڈرڈز ہیں. جب اس نے اپنے سٹینڈرڈز پہ آپ کو ریٹائر کر دیا تو آپ کائنات کے سب سے بڑے فیصلے کو اس حال میں گئے کہ نہ سماعت پوری تھی، نہ دانتی تھے، نہ ذائقہ تھا، نہ گفتگو تھا، نہ خیال تھا. الزائمر شروع ہو چکا تھا. اس وقت آپ کو خدا کو کیا پہچاننا ہوگا؟ سانز ٹیسٹ، سانز ٹیتھ، سانز ایوری تھنگ. When you have lost everything, you go to God. سب سے بڑی بے انصافی جو انسان اپنی ذات کے ساتھ کرتا ہے کہ ایک ترجیح اعلیٰ کو، ایک ترجیح اول کو، ایک ٹاپ پرائیورٹی کو نگلیکٹ کر کے وہ لیسر پرائیورٹی کو رجوع کرتا ہے. حضرات گرامی، دنیا میں بہت سارے قانون کے سسٹمز بنے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ان سسٹمز کو خدا کے سسٹم میں اٹھانے کی کوشش کی. بہت سارے زمین پر اللہ نے ایک نظام شرع دیا. شرع ریلیجس چیز نہیں تھی، اتنی ایک ایکیڈیمک چیز تھی. اٹس اے وے آؤٹ. شرع کا اصلی مطلب یہ ہے کہ کم سے کم زاد راہ جسے لے کر انسان منزل تک پہنچ سکے. خداوند کریم نے شرع چند قوانین پہ مشتمل کی اور کوشش کی کہ یہ انسان جو میں نے پیدا کیا، اس پہ سب سے بڑی رحمت جو اللہ کی طرف سے آئی وہ قوانین بقا تھے جن کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو منزل تک پہنچانا تھا. سب سے پہلا قانون تو حابیل و قابیل کے وقت ہی دے دیا تھا. جب بھائی نے بھائی کو قتل کیا تو خدا نے اس پہ ایک قانونی فتویٰ دے دیا تھا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے نسل انسان کو قتل کیا. جس نے ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے نسل انسان کی زندگی بچائی. اور یہ قوانین چلتے چلتے حمورابی تک ایک باقاعدہ سٹیٹس اختیار کر گئے. ابھی تک تو قوانین میں خدا کی حکمت اور اس کا غلبہ قائم تھا. اینتھروپولوجی کے فساد سے زیادہ حقیقت جو تھا پیغمبروں کے ذریعے بھی آئی، اولیاء اللہ تعالیٰ کے ذریعے بھی آئی، مفسرین کے ذریعے بھی آئے، دانشوروں کے ذریعے بھی آئے. اور تمام تر حالات زندگی ایک قوم کے بعد دوسری قوم ایلیمینیٹ بھی ہوئی، آگے بھی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ آج کے دور پر ہم کچھ مسلمان آج بھی موجود ہیں جو خدا کی حاکمیت اعلیٰ پہ مکمل یقین رکھتے ہیں. مگر کیا ہم یقین رکھتے ہیں؟ کیا ہم حقیقتاً اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں؟ It's a very, very difficult question. And this question cannot be answered by lips. This question can only be answered by your inner hearts, by your inner thinking. Do we really believe in God and the law of God or not? This is a big question for us today.